سب سے چلتی ہیں، اس کلام کو خدا نے اپنے سارے ناموں میں سب سے زیادہ درجہ دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے ہم چند لمحات اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، چند سچ اپنے آپ کو خداوند کے تابع کریں گے۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام سے وہ جو تیرا اکلوتا بیٹا مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، ہماری نجات کا سیخ، ہماری جانوں کا ایسا بہترین لنگر ہے جو ہمیشہ ثابت اور قائم رہتا ہے۔ ہم تیرے بیٹے کے لیے تیری شکر گزار ہیں۔ جلال کے بعد سے اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں، تمام کلیسا کو تیرے تابع کرتا ہوں کہ ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے لے خداوند، اور جلال کے بادشاہ دیکھ اپنے آپ کو بھی اپنی زبان کو تیرے تابع کرتا ہوں۔ تو ذمہ لے، ہم گھٹیں تو بڑے، یسوع کے نام سے آمین۔ عزیزو، آج ہم کتاب مقدس میں سے جس عنوان کی طرف غور کرنے والے ہیں انتہائی پیچیدہ ہے، اور آج ہم اس بات کو جانیں گے کہ انسان در حقیقت جو یہ اسٹرکچر رکھتا ہے، جو یہ باڈی رکھتا ہے، جو یہ خوبصورت فیس رکھتا ہے، جو اس کا سارے کا سارا اینگل ہے، یہ کس شبیہ پر اور کس صورت پر بنایا۔ اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں، کتاب مقدس میں آگے خدا کے بندہ نے یہ حوالہ پڑھا کہ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آؤ ہم انسان کو کس کی صورت پر؟ اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند پیدا کریں۔ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند پیدا کریں۔ کتاب مقدس میں واضح لکھا ہوا ہے، اس سے پیش کر کہ کوئی سائنسدان ایجاد کرے یا کوئی سائنسدان روبوٹ بنائے یا کوئی بڑی نبی جیسی ہستی، پیغمبر جیسی ہستی اس بات کو انٹروڈیوس کروائے کہ یہ بھی کوئی انسان ہے۔ خدا نے سب سے پہلے کتاب مقدس میں یہ فرمایا ہے کہ اس نے آسمان بنائے، جب اس نے زمین بنائی، جب اس نے روشنی بنائی، جب اس نے پہاڑ بنائے، جب اس نے دریا بنائے، جب اس نے چین پرند بنائے، جب اس نے جڑی بوٹیاں اگائی، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دنیا جو ڈیزائن کی گئی ہے اس میں کسی چیز کی کمی ہے۔ یہ دنیا جس کو خوبصورت بنایا گیا ہے، یہ کرہ ارض جو کبھی ویران ہوا کرتا تھا، کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ کے اوپر کیا تھا؟ انفاق تھی۔ اس زمین کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی شکل نہیں تھی، اس کرہ ارض کے اوپر کوئی جین نہیں بستا تھا۔ اس سے پیش کر کہ خدا اس کے اوپر انسان کو پیدا کرے، خدا نے سب سے پہلے اس کو ڈیزائن کیا، خدا نے اس کو خوبصورت کیا، اور پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں ہی ملتا ہے خدا نے کہا روشنی ہو جا۔ آپ امیجن کریں اگر روشنی نہ ہوتی، خدا انسان کو پیدا کر دیتا تو ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکتے، خوبصورتی ایک دوسرے کی دیکھ نہ سکتے، ایک دوسرے کی تعریف نہ کر سکتے۔ خدا نے سب سے پہلے بڑی نوع انسان کے لیے ایک خوبصورت، اس طرح آج ہم اپنے بچے کا جو ہے وہ گھر ڈیزائن کرتے ہیں، اس کی شادی سے پہلے، اس کی نئی زندگی سے پہلے، خدا نے اس دنیا کو اس طرح خوبصورت سجایا اور بنایا، اور خدا نے کہا دنیا بڑی خوبصورت ہے۔ کلام میں کہنا اس نے دیکھا اور اس نے کہا اچھا ہے، پھر اس نے کہا اچھا ہے، پھر اس نے کہا اچھا ہے۔ ایک ٹائم ایسا آیا، خدا نے کہا یہ خوبصورت بنا دیا ہے، میں نے یہ دنیا بنائی ہے، غور سے سنیے گا، میں نے یہ دنیا بنائی ہے، اس دنیا کو بنا کے میں اوپر آسمان پر چلا جاؤں گا، ایسا تو اچھا نہیں ہے۔ خدا نے جب ڈیزائن کیا، خدا کا یہ دل تھا یا تو میں یا میری شبیہ اس دنیا میں رہے، تاکہ پتہ چلتا رہے جتنی بھی مخلوقات اس میں بنائی گئی ہے، پتہ چلتا رہے کہ میرا وجود بھی ہے، وہ کوئی ہے جس نے اس کائنات کو کریٹ کیا ہے، جس نے اس دنیا کو کریٹ کیا ہے، اور چین پرند، پہاڑ، دریا، سمندر، ندیاں، ہر ایک چیز بنانے کے بعد خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند پیدا کریں۔ نانا والانسان اللہ صورتنا، آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند پیدا کریں۔
یہ ایک اپنے اندر بہت بڑا مقصد رکھتا ہے. اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند پیدا کریں اپنے اندر ایک بہت بڑا مقصد رکھتا ہے. اور آج مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت رہے گی. اپنے اندر اتنے بڑے معنی رکھتا ہے آج تک ہم جان نہیں پائے، لیکن پھر بھی کتاب مقدس میں واضح لکھا ہوا. خدا نے جب کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند پیدا کریں، تو اس کے آگے ایک ورس ہے تاکہ وہ کیا کرے؟ پوری زمین پر، جانداروں پر، سمندروں پر کیا رکھے گی؟ کیا رکھے؟ انصاف رکھے. آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند پیدا کریں تاکہ وہ اس دنیا کے اوپر اختیار رکھے. چیل، پرند، پہاڑ، سمندر، ایون سمندری آبی جانور، رینگنے والے جانور، جتنے بھی جانور ہیں ان کے اوپر کیا رکھے؟ اختیار رکھے. خدا نے عزیزوں آپ کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند پیدا کیا ہے. اس کا ایک مقصد ہے اور مقصد یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں اختیار رکھیں. ہاللیلویہ. اور اختیار ہم کھو بیٹھتے ہیں. اختیار ہم کھو بیٹھتے ہیں. عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شبیہ اور صورت. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ شبیہ اور صورت کے معنی و ماخذ کیا ہے؟ کیوں خدا نے ہمیں اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند پیدا کیا؟ اس سے بیشتر کہ ہم اس صورت اور اس شبیہ پر بنائے جائیں، اس سے بیشتر کہ خدا ہمیں اس صورت اور اس شبیہ کی مانند بنائے. اس کا اکلوتا بیٹا ہے. ہاللیلویہ. جب حزقیل کی معرفت کلام نازل ہوتا ہے تو کلام میں لکھا میں نے کروبیوں کو دیکھا اور وہ بلور کا سا تخت اپنے اوپر اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں، اور اس تخت کے اوپر ایک شخص بیٹھا تھا جس کی صورت انسان کسی تھی. اس سے بیشتر کہ خدا ہمیں کریٹ کرتا یسوع مسیح وجود رکھتا تھا. ہاللیلویہ. یسوع مسیح وجود رکھتا تھا. لائک وائز یسوع مسیح کی طرح ہمیں خدا نے پیدا کیا تاکہ ہم اس دنیا میں اختیار رکھیں. عزیزوں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. جب خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند پیدا کیا تو انسان نے ایک کام کیا جس کی وجہ سے اس کی صورت بگڑتی چلی گئی. اس کی صورت بگڑ گئی. اور کلام میں واضح لکھا ہوا ہے نوح کے طوفان سے پہلے جب خدا نے بزرگ نوح کو ہائی الرٹ کیا کہ میں طوفان بھیجوں گا، تو لکھا ہے انسان جو اس دنیا میں بستا ہے ان کی صورت بگڑ گئی ہے، ان کی عادتیں بگڑ گئی ہیں، وہ گندگی کی طرف جا رہے ہیں، اب میں ان کو برباد کر دوں گا. اور لفظ جو گندگی آیا نا، ان کی صورت بگڑ گئی ہے. اس کے لیے جو عبرانی لفظ اصل میں استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے جو عبرانی میں لفظ ہے بگڑنا، خراب چیز، جرم، کرائم، جنگ و جدل، برائیاں، ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے. اور آج کل ٹیلی ویژن میڈیا میں بڑا وہ ہائی الرٹ ہے اس کے بارے میں اور بڑا وائرل ہوا ہے. وہ لفظ ہے حماس. لفظ جو حماس ہے اس کے معنی کتاب مقدس کے عبرانی نسخے کے مطابق اس کے معنی ہے جنگ و جدل، بگڑا ہوا، کریمنل، جرم کرنے والا یا وغیرہ وغیرہ. یہ لفظ جب یسوع سے فرمایا اور ابن ادبی ویسے ہی ہے کہ جیسے لوگ نوح کے دنوں میں اپنے کام کاج کر رہے تھے، لوگوں کی یعنی شکل بگڑی ہوئی تھی، وہاں پہ بھی لفظ حماس استعمال ہوا. ایڈیشنل بات میں نے آپ کو بتا دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ کی مانند کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ خدا کا جو بنایا ہوا نظام ہے، یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، یہ خوبصورت رہے، یہ ایک بیلنس میں رہے، یہ ایک ترتیب میں رہے. اس کے اوپر جو بسنے والا انسان ہے اس کو ترتیب دی خدا نے. آپ کے پورے سٹرکچر کی ترتیب ہے. آپ کی ایک آنکھ بھی ہو سکتی تھی لیکن آپ کی دو ہے. خدا نے آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک خوبصورت بنایا ہے، خوبصورت تعمیر کیا ہے، خوبصورتی بخشی ہے. اور خدا یہ چاہتا تھا کہ اس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایسا معیار بھی ہو کہ یہ میری شبیہ کہلائیں، یہ اختیار رکھیں. ہم نے اختیار کھو دیا تھا. آپ کو پتا ہے جانور جو ہیں ان کا سٹرکچر ایسا نہیں ہے
کہ وہ اس طرح کے کام کر سکے، وہ بازار نہیں بنا سکتے جانور، کیونکہ ہاتھوں کا اسٹرکچر ایسا نہیں ہے. ہماری انگلیاں دیکھیں نا موو کرتی ہیں، ہماری آنکھیں چاروں طرف دیکھ سکتی ہیں، اس کے اندر ایک لینس ہے. اب ہمارا سر گھوم سکتا ہے، بعض جانور ایسے بھی جن کا سر گھوم نہیں سکتا. اب امیجن کریں، میں اتنی ڈیپتھ میں آپ کو اس لیے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ خدا نے اگر آپ کو اپنی شبیہ کی مانند پیدا کیا ہے، پریزنٹ کریں گے آپ خدا کی طرف سے ہیں، پریزنٹ کریں گے آپ خدا کی شبیہ پر ہیں، پریزنٹ کریں گے آپ کے اندر خدا کی صورت ہے، پریزنٹ کریں گے آپ آسمانی باپ کے بچے ہیں، پریزنٹ کریں. اور کلام میں لکھا اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. ہم کچھ فرق کام کرنا شروع ہو گئے، اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. یہ مترادف ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ کی مانند پیدا کریں. خدا نے ہمیں نمائندگی کرنے کے لیے اس جگہ پر بھیجا ہے، خدا نے ہمیں اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے، لیکن ہم اپنی پرسنالٹی کا جلال ظاہر کر رہے ہیں. ہم اپنے گھرانے کا جلال ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی انسان کا جلال ظاہر کرنا چاہتے ہیں. نیور ایور. خدا نے جب آپ کو اپنی نمائندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو کلام مقدس میں متی کی انجیل میں خدا یسوع سے یہ بھی فرماتا ہے تمہارے کاموں کے سبب سے آسمانی باپ کی تمجید ہوگی. ہاللیلویا. اور صورت کے معنی ہے امیج. امیج کا مطلب امیجن، اس طرح کوئی خیالی شکل ہوتی ہے، اور ہم نے خدا کو تو دیکھا نہیں ہوا تو خیالی شکل آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ خدا یسوع مسیح ہماری طرح سے اس زمین پر آئے، ہماری طرح کا بدن لے کر زمین پر آئے. اور شبیہ جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے جیسے آپ امیجن کریں گے آپ کے اندر عادتیں بھی ایسی ہونی چاہیے، ایٹریبیوٹس آپ کے اندر ایسے ہونے چاہیے. خدا کے ایٹریبیوٹس بڑے یونیک ہیں، ہمارے ایٹریبیوٹس بڑے بگڑ چکے ہیں. اگر آپ کے ایٹریبیوٹس بگڑے ہوئے ہیں، خدا کے ایٹریبیوٹس یونیک ہیں، you can never say that میں خدا کی شبیہ پر ہوں. اے ہمارے باپ، آپ کے لیے کرنا واجب نہیں ہے، یہ بات یاد ہے. کیونکہ جب بیٹا ہوتا ہے اس کی ساری عادتیں باپ کے اوپر ہوتی ہیں. باپ نفرت نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے. باپ تو فکر نہیں رکھتا، یہ بات یاد رکھیے. باپ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے. باپ یہ نہیں کرتا کہ میں نے اس کو تو کھانا دینا ہے، اس کو نہیں دینا، اس کے ساتھ ملنا ہے تو ہنس کے ملنا ہے، اس کے ساتھ ملنا ہے تو بڑا منہ بنا کے ملنا ہے. خدا ایسا نہیں کرتا. اور اگر کسی کے اندر یہ باتیں ہیں تو یاد رکھے اس کے لیے یہ دعا واجب نہیں ہے جو دعائیں ربانی ہے. اے ہمارے باپ، وہ غیر قوموں کی طرح کہے اے خدا، اے ہمارے معبود، اے پروردگار، اے رب کائنات، اے خالق وغیرہ وغیرہ جتنے بھی خدا کے صفات ہیں اس کے نام ہیں. مگر جب ہم خاص کہتے ہیں اے ہمارے باپ تو آپ کے اندر آپ کے باپ کے ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے، آپ کے اندر آپ کے باپ کی سی محبت ہونی چاہیے، آپ کے اندر آپ کے باپ کی سی حلیمی ہونی چاہیے. کتاب مقدس میں واضح لکھا ہوا ہے رحم دل بنو کیونکہ تمہارا باپ بھی رحیم ہے. اور اگر ہم رحم دل نہیں ہیں اور ہم نفرت کرتے ہیں، ہمارے اندر تفریقہ ہے، ہم کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم دیکھ کر جیلس ہو جاتے ہیں، حسد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ہم جب آسمانی باپ کے حضور میں بیٹھتے ہیں اور بڑے ٹہکے کے ساتھ دعا کرتے ہیں اے ہمارے باپ، تو باپ کو غصہ آتا ہے. یہ میری نمائندگی ہو رہی ہے، یہ زمین پر مجھے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. ارے میں تو محبت رکھنے والا ہوں. کلام مقدس میں آیت درج ہے خدا نے مسیحیوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہر ایک کے لیے، ہاں وہ ہندو ہے، ہاں وہ مسلم ہے، ہاں وہ یہودی ہے، ہاں وہ پارسی ہے، ہاں وہ سعدی ہے، ہاں وہ مسیحی ہے، ہاں وہ شیعہ ہے، ہاں وہ سنی ہے، ہاں وہ آرتھوڈکس ہے، ہاں وہ کیتھولک ہے، ہاں وہ پروٹسٹنٹ ہے، ہاں وہ پینٹیکوسٹل ہے. اس سب کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کیونکہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک امت کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. ہم کیسے فیوریٹزم کر لیتے ہیں، ہم کیسے ایک کو پسند کرتے ہیں دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، ہم کیسے اس کی تعلیم کو بھول جاتے ہیں جو کہتا ہے اپنے دشمنوں سے اپنی مانند محبت رکھو، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. ہم اپنے گھر والوں سے نفرت کرتے ہیں، دوستوں سے تو بیکار رکھتے ہیں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں،
Please, my dear brother and sisters, live it. Because you are created an image of God. Hallelujah. آپ خدا کی صورت پر ہیں اور خدا کبھی بھی کسی سے نفرت نہیں کرتا. سلیپ کا سائن اسی لیے اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ میرے یسوع کی باہیں کھلی رہی. ہر ایک شخص خداوند یسوع کی باہوں میں آ سکتا ہے. صرف ہم ایٹریبیوٹس نہیں رکھتے. صورت تو خدا جیسی ہے, جانوروں جیسی نہیں ہے. خدا معاف کرے, ابلیس جیسی نہیں ہے, فرشتوں جیسی نہیں ہے, ملائکہ جیسی نہیں ہے, کروبیوں جیسی نہیں ہے. صورت خدا جیسی ہے. ایٹریبیوٹس ابلیس جیسے آ چکے ہیں. ابلیس کو یہ بات ناگوار گزری تھی. ابلیس نے یہ سوچا تھا کہ اگر اس نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند انسان کو پیدا کیا ہے جو اختیار رکھے گا, میں اس کی شبیہ بدل ڈالوں گا, میں اس کی شبیہ کے اندر گھس جاؤں گا, میں نفرت پیدا کروں گا, میں محبت کو نکال دوں گا, میں سختی پیدا کروں گا, میں نرم دلی کو نکال دوں گا. اور اس نے یہ کیا, متعدد لوگوں کے ساتھ کیا. ہٹلر جیسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے 60 لاکھ یہودیوں کو مار دیا. اور یک وقت یہ سارا معاملہ ابلیس کا ہے. اگر میرے عزیزوں آپ خدا کی صورت پر ہیں, آپ خدا کی شبیہ کو بھی اپنے اندر رکھیں. آپ کے اندر محبت ہونی چاہیے, آپ کے اندر نگاہت ہونی چاہیے. اور کلام میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے, اس جہان کے اونچی آواز میں, اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. کیوں پرابلم ہے خدا کو؟ کیوں ورڈ آف گاڈ ہمیں بار بار تنبیہ کرتا ہے اس زمانے کے ہم شکل نہ بنو, اس جہان کے ہم شکل نہ بنو, اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو. why کیوں خدا یہ چاہتا ہے؟ خدا کو پتا ہے یہ وہ والی دنیا ہے جس کی صورت بگڑی ہوئی تھی, جس کو میں نے سنوارا ہے. اگر یہ پھر اپنی بگڑی ہوئی صورت میں آ جائیں گے تو لمحہ فکریہ ہے. اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. بعض اوقات ہمارا رنگ سفید ہونے کے سبب سے اگر کوئی ہمیں یہ کہے نا تو بھائی جی تسی تو مانا مسیحی لگ رہے نہیں, تو صحیح لگ رہے نہیں بالکل, تو ہم خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم پھر ہنستے ہیں. پھر ہم 2 لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر بڑی تعریف چاہتے ہیں اور ہم شرم نہیں محسوس کرتے, ہم توہین محسوس نہیں کرتے. ارے یہ آپ کا فیلئر ہے, آپ کا فیلئر ہے. آپ اپنے آپ کو اس معاشرے میں مسیحی ثابت نہیں کر پائے, آپ کا فیلئر ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں, میں نے ایک بہن کہتی, کافی دیر کی بات بڑی عجیب سی ہنسی والی بات ہے, کہتی وہ میرے پریوے نے بھائی صاحب تو انہوں نے دیکھا مجھے پٹھان لگ دے. میں نے کہا بڑی افسوس کی بات ہے باجی, آپ کے اوپر مسیحی لگنا چاہیے تھا, ہمیں تو مسیحی لگنا چاہیے تھا. ہمارے اندر آپ نے ہماری ماں کو ایسی پیدا کرنی چاہیے تھی کہ ایمانداری کے سبب سے تو کہتا یار یہ مسیحی ہے. ہاللیلویا. آپ کے چوری نہ کرنے کے سبب سے تو کہتا یار یہ مسیحی ہے. آپ کے سچ بولنے کے سبب سے تو کہتا یار یہ مسیحی ہے. آپ کے قسم نہ کھانے کے سبب سے تو کہتا یہ مسیحی ہے. آپ کی ایمانداری, دیانتداری, محبت, خلوص, پیار کو دیکھ کر لوگ کہتے کہ یار یہ مسیحی ہے. لمحہ فکریہ ہے. آپ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پائے کہ آپ مسیحی ہیں. صرف بیوٹی کو دیکھ کے, سفید رنگ کو دیکھ کے, خوبصورت رنگ کو دیکھ کے, کالے رنگ کو دیکھ کے. ایک والا تھا میرے ساتھ نکالے, میں آپ کو بتاتا ہوں. تلسیوں تیسرے باب کی طرح پہلی رائے سے تلاوت کرتے ہیں, آگے ہم چلیں گے. اگر مجھے پانی مل جائے تو بہت دیر. پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم والا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. ہاں جی, بس جب تم مسیح کے ساتھ, اسٹینڈرڈ یہ ہے, کرائٹیریا یہ ہے, جو اپنے دل میں, جو شخص اپنے دل میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ سلایا گیا ہوں, وہ کن چیزوں کے دھیان میں رہے؟ عالم والا. عالم والا کون سا ہوتا ہے؟ میں نے سکھایا ہوا آپ کو. ہاں جی, بالا کا مطلب ہوتا ہے جس طرح کہتے ہیں بالا تر, یا یہ مجھ سے بالا تر ہے, اوپر برتر. عالم جس طرح یہ دنیا ہے, اوپر بھی ایک عالم ہے, اس سے اوپر بھی ایک عالم ہے. عالم والا کی چیزوں کو اپنے خیال میں رکھو یا اپنے دھیان میں رکھو. وائی, کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیا زمین پر خدا نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟
کیا زمین کی چیزوں کی طرف خیال نہ رکھیں؟ کیوں آسمان کی چیزوں کی طرف خیال رکھیں؟ کیا دنیا میں زمین پر نہیں کہا کہ جاؤ پلو پلو زمین کو محکوم کرو؟ کیوں آسمان کی طرف؟ یہ سوال ہے میرا خدا سے، اور یہ 8 سال پہلے کا میرا سوال ہے. کیوں زمین کی چیزوں کی طرف دھیان نہ رکھیں؟ کیوں بڑی بڑی اچھی گاڑیوں کی طرف دھیان نہ رکھیں؟ فارچونر، V8 وغیرہ وغیرہ، کیوں ان کی طرف دھیان نہ رکھیں؟ کیوں ایسے کنٹریز میں جانے کی جو ہے وہ دھیان نہ رکھیں جہاں پر ترقی ملتی ہے، جہاں پر روپیہ پیسہ ملتا ہے؟ کیوں دولت کی طرف دھیان رکھیں؟ ہوا ہے خدا نے مجھے کہا، میں نے اپنے رسول کی معرفت کلام نازل کیا ہے، اس کو جا کے پڑھ. اس سے پہلے کہ تو میرے اوپر اعتراض کریں، کلام میں لکھا ہوا ہے ہم اس جہان کے نہیں ہیں بلکہ ہم خدا کی طرف سے جلا وطن ہے. ہمارا اصل جو وطن ہے وہ کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے. خدا یسوع مسیح نے فرمایا دنیا مجھ سے اس لیے نفرت کرتی ہے کیونکہ میں اس دنیا کا نہیں. ہاللیلویہ. اور ایک دفعہ یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا تھا جب میں تعلیم کہتا ہے کہ خداوند میں تیرے گھر جانا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کس طرح دعا کرتا ہے، کس طرح تو رات گزارتا ہے، کس طرح تو اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے. تو خدا نے یسوع مسیح سے بتا کیا کہا تھا؟ سن لے آج ان کا اپنا گھر نہیں ہے. سن لے تقویت پائیں خدا کے کلام میں سے، تقویت پائیں جن کا اپنا گھر نہیں ہے یا جو بڑی مجبوری کی حالت میں ہے. میں نہیں کہتا خدا میں تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں تیرے گھر جانا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو رہتا کدھر ہے، تیری پراپرٹی کتنی ہے، تو اتنا مشہور شخص ہے، اتنا خوبصورت شخص ہے، اتنی زبردست پریچنگ کرتا ہے، اتنا تیرا معیار ہے. ایک ٹائم میں تھے آج کل 5 سال 3,000 لوگ کسی پاسٹر کے پیچھے ہونا، خدا نے بڑی برکت دی. دنیا کتنی بڑھ گئی ہے، 24-25-26 کروڑ پاکستان کی آبادی ہو چکی ہے، انڈیا، یورپ، امریکہ، پوری دنیا میں. یسوع مسیح کے پیچھے سننے والی بات ہے، یسوع مسیح کے پیچھے اس دور میں جب دنیا کم تھی، آج سے 2000 سال پہلے وقت یسوع مسیح کے پیچھے 20,000 سے زیادہ لوگ رہتے تھے. ہاللیلویہ. یسوع مسیح کو فالو کرتے رہتے تھے، یسوع مسیح کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، اس کی عادتوں کو اپنانا چاہتے تھے. میں تعلیم کہتا خداوند مجھے اپنا گھر دکھا، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میں اس دنیا کا نہیں، اس لیے دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے. تو خدا نے یسوع سے بڑا کیا کہا؟ اے نتنیل، لومڑیوں کے تو پھٹ ہوتے ہیں، ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، مگر ابن آدم کو اس دنیا میں سر دھرنے کی جگہ نہیں. ہاللیلویہ. کیونکہ میں زمین کا نہیں بلکہ آسمان کا ہوں. عالم بالا کی چیزوں کی طرف دھیان رکھو. ہمارا دھیان بڑھ چکا ہے. کیوں بلا عالم بالا کا دوسرا جواب خدا کی طرف سے. دوسرا جواب، پہلا جواب کیا تھا جی؟ اس جہان کے ہوشیاری نہیں ہے بلکہ خدا کے ہاں سے جلاوطن ہے. بزرگ ابراہم عبرانی کے خط کے 11ویں باب میں لکھا اس نے مسافرانہ زندگی بسر کی. اور یہ سے وہی مسافر کون سا ہوتا ہے؟ سفر کرنا. ہم سفر کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اصل ہمارا دیش کون سا ہے؟ کس چیز کا ایمان ہے؟ میری بات سن لیں، اصل ہمارا دیش آسمان پر ہے اور ہم خدا کے ہاں سے جلاوطن ہیں. ایک ٹائم آئے گا تو ہم جائیں گے. خدا کہاں رہتا ہے؟ زبور میں اس کہتا ہے ہمارا خداوند عالم بالا پر تخت نشین ہے. اب سنیے گا میرے ساتھ نہیں، خدا آسمان پر رہتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے، عالم بالا پر رہتا ہے. ہم کس کی صورت میں ہیں؟ خدا کی صورت میں ہیں. ہمیں کہاں رہنا چاہیے؟ ہاللیلویہ. اچھی بات تو یہی ہوتی ہے نا کہ باپ کے گھر میں رہا جائے. تو خدا یسوع مسیح آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے اور وہ آج خوشخبری میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی بہت سے خادموں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہو. جب ہم آگے والا کے ہیں، خدا کی صورت پر ہیں، خدا کو اے ہمارے باپ خاص کر کے پکارتے ہیں تو رہنا بھی اس کے پاس چاہیے. اور خداوند یسوع مسیح آپ جلاوطنوں کو، آپ در بدر کیے ہوئے کو، آپ ٹکرائے ہوئے کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا. اور پھر جاتے جاتے کہتا ہے میرے باپ کے گھر میں کون سے مکان کا گھر نہ ہو تو میں تمہیں کہہ دیتا ہوں. ہاللیلویہ. اور میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ کیسے خداوند نے تیار کر دی. ہاں جی، جگہ کیسے تیار کر دی؟ خریدنی ہے، پراپرٹی خریدنی ہے کسی سے، اس طرح بہائیے کام کسی نے بنایا. میں چاہتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. خدا کیسے؟ میں بڑا سوال کرتا ہوں خداوند سے، میں بڑا کنفیوز رہتا ہوں باتوں میں. پھر میں خداوند سے پوچھتا رہتا ہوں میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ رہا تھا کہ کوئی نہیں ہے بھائی لیتی رہو ہیں. اب میں چاہتا ہوں تمہارے لیے
جگہ تیار کرتا. جگہ تیار کرنے سے مراد یہ ہے آپ کی درجہ بندی ہوگی. یہ بات یاد رکھیں, کتاب مقدس سے مصدق ہے یہ بات. آپ لوگوں کی درجہ بندی ہوگی. مثال کے طور پہ فرض میرے سے زیادہ راست باز شخص ہے, میں اس سے کم ہوں, اور اگر ہم ایک ہی جگہ پر ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو یہ انصاف تو لانا ہوگا. تو خدا کی بادشاہی میں درجہ بندی بھی ہے. کلام مقدس امتی کی چیز میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی ان حکموں کو توڑے گا یا لوگوں کو بھی منع کرے گا, آسمان کی بادشاہی میں نچلے درجے پہ رہے گا. یہ بات یاد رکھیں, درجہ بندی ہے. اور خدا یسوع سے وہ درجہ بندی ہماری زندگیوں کے گزارنے کے سبب سے وہاں پر سیٹ کریں گے. پاسٹر جوزف ہے, اس کی زندگی ٹھیک نہیں, اس کو نچلے درجے پہ رکھا جائے. طارق صاحب ہے, اس کی زندگی اچھی ہے, اس کو اوپرلے درجے پہ رکھا جائے. اور وہ جس نے کہا تھا کہ میں چھوٹا ہوں, یہ میرا بھائی بڑا ہے, اس کو سب سے اوپر والے درجے پہ رکھا جائے گا. جس طرح یسوع نے کہا کہ بڑا آسمان کی بادشاہی میں وہ کیا جائے گا جو اپنے آپ کو اس دنیا میں چھوٹا کرتا ہے. ایٹریبیوٹس یہ ہے خدا کے. ہمارے اندر آج تک آجزی ہی نہیں آئی, ہمارے اندر آج تک فروتنی ہی نہیں آئی. ہماری گردن ویسی کی ویسی ہے. خم نہیں کرتے ہم, ایکسپٹ نہیں کرتے ہم بلیو نہیں کرتے اپنے ذہن سے ایسی سوچوں کو. خدا یسوع کے بارے میں فلپیوں کا خط میں لکھا ہے, اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, میں آگے کہتا ہوں وہ انسان کی صورت پر تھا, یا انسان اس کی صورت پر ہے. کیسا ہے؟ وہ خدا کی صورت پر تھا تو پھر اس نے کیا کیا؟ شفٹ انسان کی صورت پر. اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, یہ نہ کیجیے کہ پہلے باب میں کیا لکھا ہے جی؟ ہاں جی بچوں, ابتدا میں کلام خدا کے, کلام ہی وہ خدا تھا. اور اس نے کیا کیا؟ انسان کی صورت اختیار کی, ہاللیلویا, اور اپنے آپ کو کیا کیا؟ پست کیا. کوئی بڑا آفس نہیں تھا, کوئی بڑا سیناگوگ نہیں تھا, کوئی بڑا کیتھیڈرل نہیں تھا خدا یسوع کے پاس, اتنا بڑا اسٹیج بھی نہیں تھا. اور میں کہتا ہوں خدا یسوع جب پہاڑی بات دیکھے نا تو یسوع سے اسٹیج نہیں ملے, تو یسوع نے پہاڑی کا ایک قلعہ دیکھا, اس کے اوپر چڑھ کے ہاللیلویا میرے یسوع کی آشی دیکھ کے کلام لکھا تیرا بادشاہ حلیم ہے, وہ دل کا فروخر ہے, اس نے کوئی بیمار نہیں کی. اگر اس کو درخت کے نیچے چرچ لگانا پڑا اس نے درخت کے نیچے لگا لیا, اگر غار میں لگانا پڑا غار میں لگا لیا, اگر حجرے میں جانا پڑا حجرے میں لگا لیا, اگر سیب میں جانا پڑا سیب میں لگا لیا, اگر بھیڑ میں کلام سنایا بھیڑ میں سنا دیا, کشتی میں کلام سنانے کی باری ہے کشتی میں سنا دیا ہے. جہاں کہیں پر بھی اس کو موقع ملا اس نے ممبر نہیں مانگے, آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہو کے انسان کے مشابہ ہو گیا. اپنے آپ کو اتنا پسند کیا کہ موت بلکہ اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ موت بلکہ صلیبی موت. موت تو ایک موت ہوتی ہے جو گری ہوئی موت ہوتی ہے نا, اس کو کتاب مقدس میں کہا جاتا ہے کہ لعنت کی موت. وہ لعنت کے زمرے میں آنے والا نہیں تھا. کلام میں لکھا اس نے ذہن میں بھی کبھی گناہ نہیں سوچا, وہ گناہ سے نہ واقف تھا. ہماری خاطر کیا بن گیا؟ گناہگار بن گیا. عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج ہمارے اندر حلیمی, فروتنی, عاجزی, معافی, محبت, اگر یہ چیزیں نہیں ہیں ہم روح القدس سے خالی ہیں. اور روح القدس کون ہے؟ خدا. روح القدس خدا. اور اگر ہمارے اندر روح القدس نہیں ہے تو ہم محض ایک وہ والے انسان ہے جس کی صورت و شکل ابلیس نے بگاڑ دی تھی. آگے بڑھیں گے تم سے کسی آیت کو. بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. اپنے آپ کو زندہ سمجھا کریں. اور وہ شخص اپنے آپ کو زندہ نہیں سمجھ سکتا جس کے اندر نفرت ہے. نفرت آپ کو ڈسٹرائے کرتی ہے, دیمک کی طرح اندر سے کھاتی ہے. تفریقہ آپ کو ڈسٹرائے کرتا ہے, یونٹی کو نکال دیتا ہے. کلام میں لکھا ہے کیا بڑی بات ہے بھائی وہاں مل کے رہے, مل کے رہے, یگانگت میں صلح میں رہے. خدا یسوع کی جب آمد ہے اس وقت بھی یہی ارشاد ہوا کہ زمین پر جن سے وہ راضی ہے ان میں تفریقہ ہے ابھی بھی. اور کو بھاگ سکتا میں ثابت کر سکتا ہوں. مجھے فیصلے نہیں کرنے کا بھی خدا نے صلاحیت دی ہے, مجھے پتا ہے کون کیا کرتا ہے. اور یہ مطلب مت سمجھا کریں کہ بس وہ کلام کو ہی جانتا ہے, اس کو یہی ذمہ لگایا گیا. خدا اپنے خادم کو ایسے خادم کو چنتا ہے جس کا چاروں طرف ذہن چلتا ہے, اس طرح کسی کو نہیں چنتا. تو برائے مہربانی تفریقہ نہیں ہونا چاہیے. رسول کہتا ہے اگر تم ابھی بھی تفریق میں رہو تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور آپ میرے ساتھ بیٹھ لگا لیں. دنیا کا کوئی مذہب کیا آپ جسم کی صورت میں آسمان پر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جسم کی حدت اور حرارت آپ برداشت نہیں, اپنے ٹیمپرامنٹ اتنا نہیں, آپ کی باڈی کا میلٹ ہو جائے. ہم روح کی صورت میں جا سکتے ہیں آسمان پر. خدا یسوع سے بھی جلالی بدل نہیں کرتا ہے.
تو کھلاڑی بدل میں جا سکتے ہیں. بات یاد رکھیں, اگر تم میں تفریقے ہیں, نفرت ہے, ایٹیٹیوڈز خدا کے نہیں ہے, خدا کی شریعت آپ کے اندر نہیں ہے, you can never enter the heaven. اب آسمان کی بادشاہ نہیں جا سکتے, یہ بات یاد رکھیں. رسول کہتا ہے اگر تم میں تفریقے کا تم جسمانی نہ ہو, تم جسمانی ہیں بہت سی باتوں میں. آگے پڑھیں جی. عالم والا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے. ہاللویا ہاللویا. رسول نے مجھے ایک بات بتائی. میں بیسیکلی تعلیم کے حوالے سے میں رسالت مآب, اشارے محبت, عزت مآب, رسول اعظم جناب پولس رسول کا شاگرد ہوں, اور اسی لیے ہماری منسٹری میں سب سے پہلے نام ہی رسول کا آتا ہے, پال آف منسٹری. میں نے اس سے یہ بات بھی سیکھی. اس نے کیا کہا, بڑی مشہور زمانہ آتا ہے, مرنا میرے لیے نقصان ہے. کیا کہتا ہے, مرنا میرے لیے, جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے. کیوں نفع ہے؟ ہاللویا ہاللویا. کہتا میرا دل تو کرتا میں اڑ کر آسمان پر یسوع کے پاس چلا جاؤں, اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح عالم بالا کی چیزوں میں سے ایک ہے, بلکہ اس کا سربراہ ہے, خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے. مقدسوں کی کتاب میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اور پھر میں نے ایک برہ دیکھا جو ذبح کیا ہوا تھا, اور تمام دنیا کی قومیں اور بزرگ اور 24 بزرگ اور فرشتے اس کے آگے جھک کر کہتے تھے, ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہی عزت جلال حشمت اور بزرگی کے لائق ہے. ہاللویا. عالم والا کی چیزوں کے دھیان میں رہو. ہمارے ذہن میں بڑا خوف رہتا ہے کہ ہم ڈر نہ جائیں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی جی اپنا بھی خیال کرو تو کلوری کا بھی خیال کرو, کچھ سوال کے نہ چلا جائے. تو اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں. میں کسی کو برا نہیں کہتا, یہ بات یاد رکھیں. میں یسوع مسیح کی فضیلت بیان کرنے سے مجھے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی, چاہے جہاں سے مرضی کوئی اٹھ کے آئے. میں یسوع مسیح کی فضیلت بیان کرتا رہوں گا, اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرے, کوئی بھی کرے. یسوع مسیح کی سچائی, صلیب کی سچائی, اس کے لہو کی قدرت, یسوع مسیح کی فضیلت میں بیان کرتا رہوں گا. دنیا رہے نہ رہے, میں رہوں نہ رہوں, یہ چلتی رہے گی, کیونکہ یہ ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہے, یہ بند نہیں ہوئی. آج اگر میرے منہ سے کوئی گواہی روکنا چاہتا ہے, نہیں رکے گی. یہ بات ہے کیونکہ مجھے اس نے اس دنیا میں بھیجا اس لیے. ایٹیٹیوڈز میرے اندر ہونے چاہیے, ایسی باتیں میرے اندر ہونی چاہیے. ہم خدا کی صورت پر ہیں. اگر آپ کا بیٹا ہی آپ کی نمائندگی نہیں کرے گا تو آپ کیا کر لیں گے؟ میں اکثر جب دعا کرتا ہوں نا بچوں کے لیے, میں کہتا ہوں خدا یہ بچہ کتنا بڑا ہو, جس طرح خون اور گوشت بڑھ رہا ہے, روحانی ترقی, تیری پہچان ہو, تیرے فان میں بڑھتا رہے, اپنے گھرانے کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, پوری مسیحی قوم کے لیے فخر کا سبب ہے, نام روشن کرنے والا بنے. یہ بلیسنگ ہے. اگر ہم اپنے آسمانی باپ کی ہی نمائندگی نہیں کر سکتے ہیں بھائی, تو ہم نے کیا کیا؟ اپنے باپ کی نمائندگی نہیں کی. یہ بات یاد رکھیں, آپ خدا کی صورت پر ہیں, خدا کی شکل پر ہیں, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ابلیس نے آ کر جھٹلانے کی کوشش کی, اسی وقت خدا یسوع مسیح انسان کی صورت میں آ گیا. یہ بات یاد رکھیں. اور اگر خدا بھی انسان کی صورت میں آ گیا ہے, اس نے انسان کو بھی اپنی صورت پر بنا دیا ہے. اب بھی آپ کے پاس اختیار ہے, روح القدس ہے. اگر آپ بھی ہمارے اندر وہ والے ایٹیٹیوڈز نہیں ہیں تو لمحہ بھی کوئی آئے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایسی مشکل بات میرے خیال سے ابھی تک میں نے نہیں کی, اور اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو چرچ کے بعد مجھ سے پوچھ سکتا ہے. مدی کے دل کے چھٹے باپ کی 20 میں لکھا ہوا اپنے لیے آسمان پر کیا جمع کرو. ہیلو چرچ, اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کرو, مال جمع کرو. ایسے لکھا ہوا ہے نا, کیوں لکھا ہے؟ پھر وہی بات, کیڑا نہیں لگتا, جمع رہتا ہے. ہاں جی, پروٹیکشن کرنی پڑتی. میں کل ایپ بنا رہا تھا اپنے الائن بینک کے اکاؤنٹ کی, تو ویسے تو 2-3 مہینے ہو گئے وہ میری بانی نہیں رہی. وہ کل پرسوں بن گئی ہے. اتنی کو انہوں نے چیزیں مانگی, اتنی کو چیزیں سیکورٹیز مانگی, پاسورڈز مانگے. میں کہا خدا میں کہڑے نظام پاس گیا, تیرے کو جگہ نہیں سمان کی مال جمع کری, نہ جہاں چور رقم لگاتا نہ سن کھاتا. ہاللویا. اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو, اور آپ کا مال آپ کے بیوٹیفل ایکٹس ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کی نگہبانیت ہے, آپ کی صلح ہے, یہ جو آسمان پر جمع ہو رہی ہے. یہ بات یاد رکھیں, کیونکہ وہاں پر ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے نا, وہاں پر بجلی کا بل کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ کو روشنی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, کیونکہ خداوند کا چہرہ آفتاب کی طرح آپ کے اوپر چمکے گا. ہاللویا. اور خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا. پلیز پلیز مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر,
प्लीज लिसन, सीरियस बात कर रहा हूं। अगर आप इस दुनिया में गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप अगर बड़ी बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदा आपको पैसा दे, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको अच्छी जॉब्स दे, खुदा आपके बच्चों को कामयाब करे, पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर्स बने। खुदा का शुक्र है आज हमारे मसीही बन भी रहे हैं, लेकिन इससे बढ़कर भी मैं ये दुआ करूंगा आपके बच्चे अपना माल आसमान पर भी जमा करें। हालेलुया। अगर आसमान पर माल जमा नहीं किया, आप उस जहां में दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ पर पैसा चलता है जिंदगी गुजारने के लिए, तो वहां पर आपकी अच्छी बातें, अच्छे अमाल चलेंगे जिंदगी गुजारने के लिए। ये बात याद रखें, अपने लिए आसमान पर माल जमा करो। मेरे को ये ना कह रहे आप पारी साहब इतनी सैलरी लेते हैं, इतने पैसे इधर उधर लाते हैं, साथ क्या करें आसमान पर। नहीं, पहले कहा जॉब्स करें, आपके पास बरकत हो, लेकिन इसके साथ जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो ना भूलें, वो ना भूलें। आप इमेजिन करें आपके पास खूबसूरत नाश्ता हो, बड़ा अच्छा लग्जरी किस्म का, अरेबिक या इटालियन कोई भी अच्छा नाश्ता हो आपके पास, आप नहा धो के आए तो आप ब्रश करके का नाश्ता करें, कितना बुरा लगेगा, अजीब लगेगा नाश्ता, आपको भी लगेगा, अपने आप को भी पता डालते टेबल देगा यार की करा, किसी ने स्मेल ना आए। अब इतने खूबसूरत हैं, अब इतना रुपया पैसा रखते हैं, अब पास अच्छी गाड़ी है। मेरा दिल कहता है जिसके पास किया की गाड़ी बड़ी स्पोर्ट है, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर है, वो चर्च के बाहर लगे जाते हैं। हालेलुया। बड़े बड़े चर्च हैं, वो अंदर भी खुदा को भी खा के मिले ना, ये कि गाड़ी में घूमते रहे, क्लब्स में जाए हुए, ये करे हो गए। आपको खुदा ने अगर बरकत दी है, पैसा दिया है, अब लोगों को भी दिखाएं कि मैं खुदा परस्त भी हूँ, मैं खुदा का बेटा भी हूँ, मैं खुदा के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरे अंदर खुदा के एट्रीब्यूट्स भी हैं। मेरे पास अगर अच्छी गाड़ी है, मेरे पास अच्छा किताब भी है, मेरे पास अगर अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास एक अच्छी स्पिरिट भी है, अगर मेरे पास मोबाइल अच्छा है, मेरे पास एक दिल भी अच्छा है, अगर मेरे पास आपने रुपया पैसा देखा, मेरे पास शेर भी अच्छा है। हालेलुया। प्लीज, पैसा कमाने से मना नहीं करता, पैसा जरूरत है आपकी। कलाम लिखा पहले तो उसकी बात से ढूंढो तो फिर तुम्हें दुनिया की सारी चीजें नाम में मिलती है। वजह ये है आपके अंदर हिम्मत आ जाती है, मार्फत आ जाती है। फिर लोग कहते हैं यार बात ही पता नहीं करते थे। कुछ अनासर हैं भी, मैं किसी की मुखालफत नहीं करना चाहता, लेकिन हम हर एक को बीच में ही ले आते हैं। एनीवेज, आसमान पर माल जमा करो। अच्छा, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ, कहीं वहाँ पर कोई किस्ते नहीं है, कोई ज़मीन.com नहीं है, कोई लेक सिटी नहीं, कोई वगैरह वगैरह नहीं है। वहाँ पर खुदा की मलकियत है, वहाँ पर एक अच्छा घर खुदा आपके लिए तैयार करना चाहता है। तुलसी के खत को और पढ़े उसी जगह से तफसीर करते हैं, और मैं 4 से 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा आपके लूंगा। हो सकता है आपको मेरी बातें अच्छी ना लग रही हो, बाद इंसान उठा जाता है, ये तो वो जो वर्ड ऑफ गॉड लवर है वो तो कह सकते हैं। आमतौर पर कहते हैं पादरी ने कलामी नमक करता थी। एक जगह मुझे एक शख्स कहता तो वैसा तुझे देख घंटे तो लम्बा कलामी है, मैं कहता ठीक है कलाम सुनाओ, तू आया ही ना कर, तू खुदा के कलाम से तू उतार तू आ रहा कर। इस तरह थोड़ी होता है। जब तक तो तफसीर समझ नहीं आती, उसके बगैर तो मैं जान छोड़ने वाला नहीं होता। बाकी खुदा की मर्जी है। हाँ जी, ये टाइम क्या हमने डिसाइड किया शेड्यूल, क्योंकि दुनिया फास्ट हो गई है। खुदा यूसुफ के दौर में और शिगिर्दों के दौर में ऐसा नहीं था। उनको जहाँ पर झील के किनारे दरख्त के नीचे चर्च लगाने को मिल लिया, उन्होंने पकड़ लिया वहीं से, और सारे लोग बैठ गए और कलाम सुनाना शुरू कर दिया। इंस्ट्रूमेंट भी कोई नहीं है आजकल में, तो वैसे हमारे पास भी वो नहीं है। अरेंज करें, ये जो ढोलक वाला बच्चा है वो आसानी तौर पर खास की जगह में मसरूफ हो गया हूँ, यूट्यूब वगैरह का सिलसिला जो भी उनका, और कुछ किसी सुविधा की जरूरत है। अगर कोई आपकी नजर में हो जरूर जो है वो रिकमेंड करें, और अगर कोई वर्शिपर अच्छा गा सकता है, वर्शिप कर सकता है, वो भी आप जो है वो टीम के साथ मिल सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं। आगे बढ़े जी, कम टू द पॉइंट। आलमी वाला की चीजों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। मैंने वही बात की थी ना, खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। हाँ जी, आगे बढ़े। आलमी वाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की। ये मैं नहीं कह रहा, कि सुनिए मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम सच्चा माने, कोई मानने वाला अगर तो माने खुदा का कलाम सच्चा, आपका करके मुझे ख्याल से नहीं है। खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है। कलाम लिखा है आसमान और जमीन तो टल जाए मुमकिन है, मगर ये मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। ये कलाम में लिखा हुआ, जमीन की चीजों की ख्याल में ना रहो,
اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمین کی چیزوں کے گھر میں اپنے بچے بول دو تو کہنے نہیں میرے پاس پاری صاحب نے کہا تھا اور میں چرچ کی خدمت کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا تو بس ایک شخص کا میں نام نہیں لینا چاہتا اسے کسی بڑے نے پوچھا کہ میرے سامنے کی بات ہے میں ایونٹ ریس ہوں تو کہتا علی بھائی کی کام کون نہیں جاتے تو کہتا نا یسوع ویلا نہیں میرے سب ایرن میرے اب ایرن آپ کو پتا ہے یسوع مسیح باپ کی بات کے اتنے پابند تھے کہ ایک دفعہ شاگردوں نے کہا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا میرے لیے میرا کھانا وہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو ہالےلویا پورا کروں. یسوع مسیح کتنے ڈیوٹی کے پابند تھے. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس شخص نے اپنی نااہلی میں یہ بات کی تھی. یسوع مسیح اتنے زبردست کارپینٹر تھے کہ آپ کی سوچ ہوگی اور یسوع مسیح نے واضح جب یہ کہا تھا نا میرا جوا نرم اور ملائم ہے. یہ حقیقت ہے یسوع مسیح جب جوا بناتے تھے نا جو آتا ہے وہ جو کار کے اوپر رکھتے ہیں بیل کے اوپر رکھتے ہیں اتنا نرم اور ملائم بناتے تھے کہ روایت یہ بتاتی ہے کہ بیل جو ہے وہ 5 گھنٹے زیادہ روٹین کے مطابق سے کام کر لیتے تھے. یسوع مسیح اتنا خوبصورت جوا بناتے تھے. اور بزرگ یوسف کی موت کے بارے میں اس کا کاز نہیں ملتا کہ کس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی. یسوع مسیح چونکہ جسمانی طور پر ان کے گھر میں پرورش پائی اور وہ بطور باپ یسوع مسیح کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے تھے تو ان کی بھی جو ڈیتھ ہے وہ ایک گودام بنا رہے تھے کسی بلڈنگ کا اوپر چڑھ کے سیڑھی کے اوپر. تو لکڑی کے جو ہوتے ہیں جنگلے سے ہوتے ہیں گھروں کے باہر سکھوں نے اپنے گھروں کے باہر لگائے ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ گرے تھے تو ان کی پسلیوں کے اوپر چوٹ آئی تھی اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی بزرگ یوسف کی. تو ان کے بعد یسوع مسیح نے وہ سارا سنبھالا ہوتا اور یسوع مسیح کو پروجیکٹس لوگ دیتے تھے. لیکن جیسے یسوع مسیح اپنی خدمت کی لائف میں آئے ہیں اپنے اس لائف میں آئے ہیں ڈیوینٹی میں آئے ہیں پھر یسوع مسیح نے وہ والا سلسلہ چھوڑ دیا. تو کیسے اس شخص نے کہہ دیا کہ یسوع مسیح ویلا ہی نہیں ملے. یسوع مسیح تو بڑے پابند تھے. کام کرنا کام میں لکھا ہے محنتی کا ہاتھ سے دولت مند بناتا ہے. تو اسی محنت کرتے کوئی نہیں. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ادھی دیہڑی لا کے آئے کہ شاپر سے گوشت پڑے آئے گا بھائی جا بھائی میں دو سے میں نے پوچھا میں کہ بھائی کدھر ہو بھائی جائے ذرا دل کرتا بھائی کہا ہماری یہ تو کنڈیشن ہے. میں کہتا ہوں کام بھی کریں آئیڈل بھی چھوڑ دیں جابس بھی کریں اچھے پیسے کمائیں اپنے بچوں کو اچھی لائف دیں بٹ اس کے ساتھ ساتھ خداوند کو کبھی نہ چھوڑے. یہ بات یاد رکھیں یسوع مسیح کی آواز دن رات میرے کانوں میں گونج جس نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو مرضی تم کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. آگے بڑھیں گے کیونکہ تم مر گئے تھے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. ہاں جی ہاللویا ہاللویا خدا میں پوشیدہ ہے. اوتھے آلے اوتھے اوپر ادھر جانا پڑے گا ادھر چلے نہیں آتا ادھر جانا پڑے گا اس لیے بھی ہم نے اوپر آگے جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ہاللویا مسیح جو ہماری زندگی ہے. لوگ اپنے نبیوں کے لیے اپنے معبودوں کے لیے مرنے مارنے میں تو لاتے ہیں. کبھی کوئی خود کش حملے کر رہا ہے کبھی کوئی بم چلا رہا ہے کبھی کوئی کیا کر رہا ہے. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے مسیح جو ہماری اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تم زندگی پاؤ 60 سال 70 سال 12 سال uncountable life in the Jesus یسوع مسیح کے اندر چھپی ہوئی ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے ہماری زندگی. آگے بڑھیں جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا ہاں جی تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے. پڑھتے جائیں بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں ہاں جی یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے. لالچ بت پرستی کے برابر ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور بعض دفعہ انسان اتنا لالچی ہوتا ہے اور زبان سے وہ یہ کہتا رہتا ہے نہیں بھائی آپ تنہا کبھی لالچ نہیں کیتا اپن تنہا کبھی لالچ نہیں کیتا میں کہ کبھی لالچ کاٹ نہیں کیتا زیادہ ہی کیتا ہے جدوں کیتا. یہ لالچ کیا ہے؟ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں روڈ پہ گاڑیاں بڑی بڑی چل رہی ہوتی ہیں بلڈنگز ہیں. واٹ از دس بیفور جیسس کیا خدا آپ کو دے نہیں سکتا کہ نہیں یوسف بھائی؟ کلام میں مقدس میں لکھا ہوا ہے زمین اور اس کی ساری معمولی کس کی ہے خدا کی ہے. وہ دے سکتا ہے جہاں پر اس نے ہمیں رکھا ہوا ہے. ہم اپنی اپنی عقل اپنی اپنی لیاقت اپنی اپنی سوچ کے حساب سے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. کبھی آپ فارغ کہیں گے کہ میں اپنے چھوٹے بچے کو 500 روپے کا نوٹ دے کے بھیج دوں بھائی کئی چیزیں آپ کے ذہن میں یار کوئی اس کو اٹھا نہ لے جائے کوئی اس سے چھین نہ لے کوئی اس کو نہ نقصان پہنچا دے کہیں یہ پیسوں کو خراب نہ کر دے. کیوں اس کی سینس پھر جیسے ہمارا بچہ بڑا ہوتا ہے جس کو بچپن میں 5,000 روپے دے رہے ہوتے اس کی شادی پہ لاکھوں لگا دیتے ہیں. وہ کیونکہ پتا چل جاتا ہے وہ عقلی طور پر اب اس قابل ہے
کہ وہ سنبھال سکے. تو ساری زندگی بیوقوفی کو خدا سے لاکھوں کروڑوں روپے مانگتے رہتے ہیں. آپ کی عقل کے مطابق آپ کو پیسہ ملتا ہے, یہ بات یاد ہے, یہ بات ذہن میں رکھو. ہماری عقل کے مطابق ملے گا, یہ خدا کا کلیہ ہے. کیوں بنا, میں کیوں کہہ رہا ہوں, کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے اس نے ایک توڑا دیا. توڑا بنا کس کو کہتے ہیں, کوئی آٹے چینی کا توڑا نہیں. جس طرح ہمارا نوٹ نہیں چلتا 500 روپے کا, 100 روپے کا, 200 کا زیادہ ہے کوئی نہیں, اور 500 کا, 50 کا نوٹ کا نام ہے بیسیکلی توڑا. لینگویج کچھ اور نہیں تھی. تو خدا نے یوسف سے فرمایا, تفصیل دی, ایک کو کتنے توڑے دیے, ایک کو اور آگے کیا لکھا ہوا ہے, ان کی لیاقت کے مطابق. تو ناراض نہ ہو کریں, پہلے اپنی لیاقت بڑھائیں. ہماری لیاقت ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے. کہیں شارٹ کٹ مارنا چاہتے ہیں, شارٹ کٹ نہیں چلے گا. شارٹ کٹ چور مارتے ہیں, حالانکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ دروازہ میں ہوں. جو پروسیس کے تھرو داخل ہوگا, وہ جو دیوار پلان کے آئے گا, وہ چور اور ڈاکو ہے. تو دولت کے معاملے میں بھی یوسف جی کی 60% جو ہے وہ تعلیم دولت کے اوپر ہے. یہ بات یاد ہے کہ 60% تعلیم دولت کو, اس کو پتہ ہے انسان کے اندر دولت کا لالچ ہے. جب یوسف جی کسی کے پاس آ جاتا ہے تو زکریا جیسا شخص بھی اپنے گھر کی دیوار کا وہ سوراخ کھولتا ہے, پیسوں کی تھیلی نکالتا ہے اور تھیلی کو الٹ دیتا ہے اور کہتا ہے جن سے میں نے ناحق لیا تھا ان کو 1/4 دیتا ہوں اور اپنی آدھی سے زیادہ دولت غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں. ہاللیلویا. عزیزو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جس کے پاس مسیح آ جاتا ہے اس کے اندر محبت کے سوا کچھ نہیں رہتا. نہ لالچ رہتی ہے, نہ حسد رہتی ہے, نہ چوری رہتی ہے, اس کے اندر معافی آ جاتی ہے, رحم دلی آ جاتی ہے. پلیز, that all are the attributes of the God because you are created of the image of God. آپ خدا کی صورت پر پیدا کیے گئے ہیں. میں پھر وہیں پہ آؤں گا, میں پھر وہیں پہ سراؤنڈنگ کروں گا, میں آپ کی محنت بھی کر لوں گا, میں سماجت بھی کر لوں گا. آپ خدا کی صورت اور اس کی شبیہ کی مانند پیدا کیے گئے ہیں. صورت ہی خالی نہ رہے, شبیہ بھی جانی چاہیے. اے ہمارے باپ کہنے والے لوگ ہیں, اے ہمارے باپ والی خصلتیں بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے, مہربانی بھی ہماری ہونی چاہیے. متی نیچے میں لکھا ہوا ہے, اپنے باپ کی طرح رحیم بنو کیونکہ وہ اپنا سورج خالی مسیحیوں پر برساتا ہے, چمکاتا ہے. نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے. اور بعض دفعہ کوئی پیسے ادھارے مانگے نا ہم سے, ہم کہے تو ہم سوچتے ہیں یار ایک کی لیاقت ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کبھی ہم نے یہ سوچا یار میری کتنی لیاقت ہے, خدا نے مجھے تو دے دی ہے, میری کتنی لیاقت ہے کہ نہیں ہے. یہ باتیں بڑی کامن باتیں ہیں, ہماری معاشرت کی باتیں ہیں, ریگولر روٹین کی باتیں ہیں. میں زیادہ تر کلام انہی چیزوں کو سناتا ہوں کہ ہماری ریگولر روٹین جو ہے چلتی ہے, اس سے ہم زیادہ سیکھتے ہیں, زیادہ کہتے ہیں. تو بعد میں بچوں کو کہتے ہیں تم خراب منہ چھوڑا ہی, تینوں میں آ نہیں دے رہا ہوں. اب ایسے کریں, خدا نے آپ کو دے دیا. کیوں دے دیا؟ کیونکہ اس کے اندر محبت ہے. ایسے ہی ہونی چاہیے. جب کبھی میں ان سے ملتا ہوں, یہ تو بھائی لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں, خدا کو برکت دے, چاہے کوئی اب چاہے کس طرح کا بھی گناہ کرتا تھا, جب میں ان سے ملتا ہوں نا بڑا خوش ہوتے ہیں. تو پچھلے دنوں مجھے کہہ رہے تھے, ایک شخص مجھے مل کے کہہ رہا تھا پیسہ میں تھا بڑا خوش ہوں, تو سر نفرت نہیں کی تھی. میں نے یسوع نے نفرت نہیں کی تھی, کلام میں کیا لکھا ہے, چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, خود نہیں کرتا تھا. تو اس طرح ہم محبت سے جیت سکتے ہیں. کیوں نہیں وارث بھائی, ہاتھ جوڑ کے میری عزت نہیں, ادھر کی عزت ہی کوئی نہیں, ہمارے بھائی کہتے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں ہمارے اندر محبت ہوگی تو ہم اے ہمارے باپ پڑھ سکتے ہیں. آج سے میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں بائبل مقدس کی طرف سے, اور فتویٰ یہ ہے اگر آپ کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نفرت ہے, یاد رکھیں آپ یہ دعا کرنی چھوڑ دیں, آپ کے اوپر اس کا بھی گزر آئے گا. بھلا کیوں آئے گا؟ آپ اسی دعا میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں. اے ہمارے باپ, اگر ساتھ بولیں اے ہمارے باپ, یہ نہ سوچنا چرچ ختم ہو گئے. اے ہمارے باپ, تو جو میں زمین پہ رہنا چاہتا ہوں کہ نہیں, آسمان پر. آگے پڑھتے جائیں, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری آگے پڑھتے جائیں. زمین پر بھی ہو, اس کا فیصلہ سنیں, زمین پر ہو, یہ والی زمین پر نہ ہو. یہ زمین اب مٹی سے لیے گئے ہیں, اب مٹی سے لیے گئے ہیں. تیری مرضی جس طرح آسمان پر, جس طرح فرشتے تیری پابندی کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں, میرے اندر تیری فرما برداری آ جائے. اس زمین پر بھی ہو. ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں, یہ زمین. آگے بڑھیں, آگے بڑھتے بول گئے تو میں بول گیا ہمارے روز کی روٹی. یہ بات میں نے پہلے کہا, روزگار لینا چاہیے, مانگنا چاہیے, کمانا چاہیے. آگے بڑھیں گے, پیچھے والے بھی. ہاں یہ کام کی بات ہے, یہ کام کی بات ہے. جس طرح میں
میں انڈیویجول بات کرتا ہوں انفرادی. جس طرح خداوند میں اپنے قصورواروں کو معاف کرتا ہوں نا ویسے میں معاف کرتا ہوں. یہ دعا بڑی ٹیکنیکل ہے, کبھی اس کے اوپر آپ کو میسج دوں گا. جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں, اگلی آیت خود ہی پڑھ لیں. بھی ہمارے قصور ہم معاف کرتے ہیں. ویسے ہی جیسے میں نے اندر تو میں بھی قصور معاف کیے, اگر میں نے نہیں نہ کیے تو بخشے ہوتے بھی نہیں جائیں. کبھی جب خدا کہے گا خدا معافی دے دے تو خدا نے کہنا بھائی دن رات تو دعا میں روٹی تو دعا کا مزہ ہے کہ جس طرح میں اپنے قصورواروں کو معاف کرتا تو بھی میرے ایسے ہی کر. تو تم نے کیتا ہی کوئی نہیں, تو نے نفرت کیا, تو نے تو طارق کو یوسف کو اپنے آپ کو اسٹیج پہ دیکھا تو بہہ گیا, تو نے تو فارس کو اچھا کام کرتے دیکھ لیا تو بہہ گیا, تو نے تو کہا ہاں اس کی جگہ پہ بہن, تو نے تو اثر کر لی, تو نے تو برکت نہیں دی, تو نے تو بلیسنگ نہیں دی. تیری زبان سے تو بھیگے ہوئے الفاظ نہیں نکلے, تیری زبان سے تو نفرت کے الفاظ نکلے. کیسے تو کہہ سکتا ہے تو دن رات دعا مانگتا ہے جس طرح میں اپنے قصورواروں کو معاف. تو یار سیڑھیاں چل رہی ہیں بڑی بڑی, اب نظر آ رہا ہوں. ہاں جی, ناتش نے کسی کو معاف کیا کہ نہیں, کہ تو اس کے ساتھ بیٹھ کے اس نے معافی مانگی تھی. اب کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. یہ بات یاد رکھیں, وہاں پر پکڑے جائیں گے. یہ بات یاد رکھیں, اب ہم پکڑے جائیں گے. ہم سب مشغول تھے, اگر میں بھی کسی ایسے بندے ہوں ایک ایک گل کا جواب دینا پڑے گا. ہاں جی, یسوع کی چاہیے سے صاحب دینا پڑے گا, ایک ایک بات بتانی پڑے گی وہاں پہ. اور خدا کی ضرورت نہیں, میں نے ساتھ چل رہا ہے اس لیے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آخری بات کو کر کے میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. ایسی چیزوں کی مشتاق نہ رہے جن کے لیے غیر قومیں ترستی ہیں, جن کی طرف غیر قومیں بھاگتی ہیں. یہ متی کی جھیل میں ہے اور اس کا حوالہ ہے 6 باب کی 33 میں آئے. میں حوالے کی طرف جاؤں گا, ٹائم زیادہ ہو جائے گا. ابھی میرے پاس 3 منٹ ہیں, صحیح ہے نا سر؟ ٹائم زیادہ. ہاں جی 5 منٹ. سو آخری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ بات کی تو میں نے خداوند سے سوال کر دیا, کیونکہ شکیل بھی تو سوال کرتے تھے نا, تو میں نے بھی سوال کر دیا. میں نے کہا خداوند یہ غیر قوموں کا کیا چکر ہے, یہ غیر قومیں کیا ہیں؟ اگر وہ غیر قومیں ہیں تو ہم کون ہیں؟ سوال ہے. ان کی طرح نہ کرو جو غیر قومیں کرتی ہیں, ان کی طرح نہ کرو جو غیر قومیں کرتی ہیں. خداوند وہ غیر قومیں ہیں تو ہم کون ہیں؟ پترس کا دوسرا خط نکالے گا, دوسرے باب کی 9ویں آیت پڑھیں. خدا کی کلام کا شان نزول ہوا, اس نے بتا دیا کہ ہم کون ہیں, کون سی قوم ہے. آج پڑھیں اسی بات میں کیا لکھا ہے. دوسرے باب کی 9 آیت پترس. تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال. پہلا پترس دوسرے باب کی 9ویں آیت پڑھ رہے ہیں. پہلا پترس. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل ہو, شاہی کانوں کا فرقہ, ہاللویا, شاہی کانوں کا فرقہ, مقدس قوم, غیر قوم نہیں, مقدس قوم. یو آر ہولی نیشن, یو آر چائلڈ آف گاڈ, یو آر چلڈرن آف گاڈ, یو آر سن آف گاڈ, یو آر ڈاٹر آف گاڈ. آپ خدا کی برگزیدہ نسل, شاہی کانوں کا فرقہ. شاہی کان والا کون ہوتے تھے؟ عام طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں نا بڑی عید پہ بکرے وغیرہ کرتے ہیں, چکرے وغیرہ کرتے ہیں. شاہی کان وہ ہوتے تھے جو اپنے لیے بڑے بڑے بیان کرتے تھے, بڑے امیر. شاہی کا مطلب آپ کو مطلب بادشاہی لوگ, وہ والے کان. تو یو آر ون. ہم سب شاہی کانوں کا فرقہ اور مقدس قوم اور ایسی امت ہیں جو خدا کی خاص ملکیت. زوردار تالیاں. ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے. اور خاص چیز وہاں کیسی ہوتی ہے؟ میرا فون کدھر گیا؟ مجھے بڑا خاص لگتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا میں اس کے اوپر پروٹیکٹ کرنے کے لیے. خاص وہ چیز ہوتی ہے جس کو بندہ بڑا سوال کرتا ہے, جس کی کیئر کرتا ہے, جس کے اوپر ہر وقت بندہ دیکھتا رہتا ہے. تو میں اکثر جب دعا کرتا ہوں میں کہتا ہوں خدا تیری آنکھیں جو آنکھیں شعلہ کی مانند ہے سدا تیرے بچوں پر ٹکی رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا ہمیں خاص رکھتا ہے, خدا ہمیں خاص جانتا ہے. اور اگر ہم خاص ہو تو کام ایسے کریں جو عام بھی نہیں کرتے. مزہ دینا بس, مزہ تو یہ ہے کہ خاص ہے تو خاصیت رہے. یہ کہی ہے نا, تب تک میرے لیے خاص ہے جب تک اس کی چمک ہے, جب تک یہ ٹائم ٹھیک بتاتی ہے.
جب یہ اپنا وہ پرپس چھوڑ دے گی نا جس کے لیے میں نے اس کو پہنا ہے تو میں اس کو پہنوں گا، میں اس کو دیکھوں گا بھی۔ یاد رکھے جو خدا کا مقصد ہے اپنی زندگی میں پورا کرے، کیونکہ آپ خدا کی صورت پر ہیں، آپ کے اندر محبت، ایمان کا صلح سلام کی خیر و عافیت آپ کے ساتھ اگر کوئی ملے آپ سے سلام لے اس کو برکت ملے۔ ہیلو، خدا آپ کو برکت دے بردر۔ خدا آپ کے ساتھ بزرگ پترس رسول اللہ کیا کہا کرتے تھے جب کسی کو الوداع کرتے تھے تو کہتے تھے خداوند تیری حفاظت کرے۔ اب ٹھیک ہے پھر ملیں گے، اوکے پھر وہ ایک گل بلیسنگز آپ کے ملنے جلنے سے، زبان سے، آپ کے تاثر سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے برکت ملنی چاہیے، کیونکہ تم برکت کے لیے بلائے گئے ہو۔ اور ہماری گالیاں اتنی لمبی ہوتی ہیں اور اتنی ٹیکنیکل ہوتی ہیں، ہم نے بنائی ہوتی ہے اور پھر ہمیں محلے میں دے رہے ہوتے ہیں، چوکوں میں پھر what is this? This is not Christianity. This is not the image of likeness of God. یہ خدا کی صورت نہیں ہے، خدا کی شبیہ نہیں ہے۔ میں کسی کو ملامت نہیں کرنا چاہتا، لیکن کتاب مقدس میں واضح لکھا ہوا ہے اگر تم گالیاں دیتے ہو تم خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر ایسی حرکتیں ہیں تم خدا کی طرف سے نہیں، ویسے ہی مزاج رکھو جیسا آپ کو مزاج کی بات ہوئی ہے، شکل کی بات نہیں۔ تو بعض دفعہ یورپ میں میں نے لوگ دیکھے بڑے بڑے بال رکھے، وہ جیسے ہی کریکٹر یا داڑھی رکھے تو یوسف سی بننے کی کوشش کرتے ہیں، کئی نے آپ کو سلیپر بھی لٹکایا ہے نا، ویسا ہی مزاج رکھو۔ مزاج کیا ہوتا ہے بیٹا؟ انر سیلف، آپ کے اندر کا شخص، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی۔ تو میں نے کتاب مقدس میں کیا، روایات میں کیا، کتابوں میں کیا، کسی جگہ پر میں نے یہ نہیں دیکھا خدا یسوع نے کسی کو گالی دی ہے، خدا یسوع نے کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا ہے۔ اس کی نفرت کیا، اس کی محبت نقطہ عروج تک پہنچی، صلیب پر لٹکے ہوئے وہ کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم کسی کو ایسے معاف نہیں کر سکتے؟ خدا اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، چھوڑ دے خدا اس کو معاف کر، اس کو پتہ ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں بڑا چلاک بھی، میں کہتا ہوں چلاک ہی نہیں، وہ زیرو ہے۔ اس بندے کے اندر برداشت نہیں ہے، وہ زیرو ہے۔ جس کو پتہ گالی کو برداشت نہیں کرتا کہ وہ زیرو ہے۔ یہ بات غصہ لگے گا بڑا لگے گا، لیکن یاد رکھیں میں یسوع مسیح کو امیج بنا کے بات کر رہا ہوں۔ پیلاطس کہتا تو اپنی زبان سے کچھ بولتا کیوں نہیں؟ یسوع نے آخر میں بولا، کہا یہ جانتے ہی نہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ پیلاطس تو بادشاہ ہے، یہ اپنے معاملات یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ پلیز 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 مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں عزیزوں، آج آپ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں، اپنے ذہن میں نشین کر لیں، اپنے دل پہ لکھ لیں، یو آر امیج آف گاڈ، یو آر لائکنیس آف گاڈ۔ آپ خدا کی صورت پر ہیں، آپ خدا کی شبیہ پر ہیں، آپ کے اندر محبت ہونی چاہیے، آپ کے اندر یہ گانگت ہونی چاہیے، معافی ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر معافی نہیں ہے، خاص ہمارے کلچر میں، ہمارے پاکستانی طبقے میں معافی نہیں ہے۔ معافی پیدا کریں اپنے اندر، پلیز معاف کر دیں، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کو کوئی شخص بہت زیادہ بدتمیز لگتا ہے، دل سے اس کو معاف کریں، سلام دعا کے اندر رکھیں، باقی آپ بے شک سیپریٹ ہو جائیں، لیکن یاد رکھیں اگر ہمارے اندر معافی نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو میں ٹھنڈاتا ان کو معافی بولے، معافی بات ہے بس۔ اگر میں آپ میں فرشتوں کی زبانیں بولوں، غیر زبانیں دن رات نہ بولوں، روزے رکھوں، چرچ سے ریگولر جاؤں، چرچ کا ممبر بھی سنبھالوں، اور اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اپنے اندر محبت نہ رکھوں تو میں پھر آگے کہتا ہے اگر میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دو، محبت نہ رکھوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کی ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی، میں چرچ میں نہ آیا کروں، اور مجھے اس یا گھٹنے پھٹنے سے کوئی فرق نہیں ہے، مجھے کوالٹی چاہیے لوگوں کی۔ اگر کوئی معافی رکھنے والا شخص ہے، میں نہیں ایسے شخص دیکھ سکتا 30 سال چرچ آنے میں ہو گئے ہیں، کون سے چرچ آتے ہیں جی؟ بھائی یوسف کے چرچ آتے ہیں جی، پاسٹر جوزف کے چرچ آتے ہیں جی، ان لوگوں کے چرچ آتے ہیں، یار جی ہمارے بدلیاں نہیں، وہ بھی نہیں بدل سکے۔ یہ بات یاد رکھیں، کوالٹی، یسوع مسیح کو کوالٹی چاہیے۔ بھلا کون سی کوالٹی؟ وہ 5 کوالٹیاں والی، ایک کپڑیوں میں تیل تھا، وہ بند تھی، بات والی بھی آئی تھی، وہ دروازے میں نہ دے کہتی وہ بھی خداوند تھی، خداوند والی دروازہ کھول دے۔ پلیز پلیز اقرار کریں۔ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ اگر انسان کے ساتھ کیا وعدہ تو توڑ دیتا ہے انسان، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور آئیے دعا کریں۔ آج کہیں خداوند میں معاف کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی ہے، whatever کوئی بھی ہے۔ یونا کے باپ کا قتل نینوا میں ہوا تھا،
लेकिन खुदा ने उसको कहा वहां पर जाकर मुनादी कर, उन्होंने तेरे बाप को मार दिया तो अगर तू वहां के लोगों को बचा प्लीज। बहुत बड़ा जुर्म होता है जब आपके बाप को कोई कत्ल कर देता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, मगर प्लीज आज बिना कुछ सोचे समझे बगैर अपने दिल पे हाथ रखे, अपने दिल में उस शख्स का नाम लेकर उसको माफ करें प्लीज। मैं चाहता हूं चंद सेकंड आप दुआ करें, चंद सेकंड है, छोड़ दे। मैं प्लीज मैं मिन्नत करता हूं, खुदा का खादम मिन्नत करता है आपसे, छोड़ दे। कुछ भी है, उसने गाड़ी ले ली, पैसा ले लिया, बंगला ले लिया, घर छीन लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप उसको दुश्मन समझ के भी हैं तो भी दुआ करें, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु यही कहता है अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। अगर किसी ने अभी तक नफरत के सबब से दिल पे हाथ नहीं रखा, वो दिल पे हाथ रख लो प्लीज। खुदा मत फरमाता है, मैं नहीं कहता। उसका नाम अपने दिल में लेके खुदावंद चाहता है, खुदावंद चाहता है, खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, खुदावंद चाहता है कि आप माफ करें। मैं भी बतौर खुदा का खादम, इस चर्च का नुमाइंदा, आपका खादम, सबसे छोटा खादम गोया अधूरे दिनों की पैदाइश ना होने के बराबर खुदावंद यीशु तेरे सामने आता हूँ, सच्चे दिल से खुदावंद तेरे हुजूर झुकता हूँ और कादर मुतली खुदा मैं माफ करता हूँ हर उस शख्स को जिसने मेरा दिल दुखाया, हर उस शख्स को जिसने मेरे जहन को अजियत दी, हर एक शख्स को जिसने मेरी दिल आजारी की, हर उस शख्स को जो मुझसे नफरत रखता है, हर उस शख्स को जो मेरे दुश्मनों की सफ में आता है, खुदा यीशु नासरी में तेरे कलाम की ताबेदारी करते हुए माफ करना। खुदा बर्दाश्त तो नहीं है, लेकिन जब हम तुझे देखते हैं कि तूने इस जमाने को बर्दाश्त किया, तो खुदा मैं अपने अंदर ये स्पिरिट रखना चाहता हूँ कि मैं माफ कर दूं। खुदा मैं इस कलीसिया के दरमियान से तफरीके को बहन भाइयों से ज्यादा मोहब्बत रखें, खुदा मिन्नत करता हूँ, क्योंकि मसीह में होते हुए हम तेरे साथ एक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।